اچھا سر، آج کی Q&A ود ESM کا پہلا سوال میں ہی آپ سے کرتا ہوں. اچھا سر، آپ نے لاسٹ ویڈیو میں ایک بتایا تھا کہ اسلام میں اور ہندو کمیونٹی میں جو پراپرٹی کی تقسیم کا جو ایک پورا پروسیس ہے وہ آپ نے بتا دیا تھا، لیکن جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے، مسیحی برادری، اس میں بھی اس طرح کوئی حساب کتاب ہوتا ہوگا جو پراپرٹی کی تقسیم کا، وہ بھی سر تھوڑا سا آج بتا دیں کہ مسیحی برادری میں پراپرٹی کو کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے. جی بالکل وامق، سب سے پہلے ہم نے اسلام میں وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار بتایا تھا. اس کے بعد پھر کچھ کمنٹس آئے تھے، میسیجز آئے تھے، ہندوؤں میں وراثت کی تقسیم آپ نے نہیں بتائی، وہ بتا دی. چلے کرسچینس کا بھی اگر آ گیا سوال تو کرسچینس کو بھی ہم گائیڈ کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مسیحی برادری ہے ان کی وراثت کا کیا طریقہ کار ہے، کیا قانون ہے. تو چلے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، اس کے اندر جو وصیت ہوتی ہے اس کو بڑی پریارٹی دی جاتی ہے. تو متوفی شخص کی وصیت کو دیکھنا ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز میں کلیئر کروں گا کہ اسلام میں نا ایک بندہ 1/3 پارٹ وصیت کر سکتا ہے، 1/3. اس سے زیادہ جائیداد اپنی وہ وصیت نہیں کر سکتا. لیکن کرسچین میں ایسا نہیں ہے. کرسچینز میں، مسیح برادری میں ایک شخص اپنی پوری کی پوری جائیداد کسی بھی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کو وصیت کر سکتا ہے. اچھا، دوسرا ایک چیز آتی ہے آگ کرنا. مطلب کوئی بھی والد اپنے بیٹے کو وراثت سے، جائیداد سے آگ کر دیتا ہے، کوئی اخبار میں اشتہار لگا دیتا ہے. تو جس طرح اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اسی طرح مسیح برادری میں بھی کوئی کنسیپٹ آگ کا نہیں ہے. اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ کیا ہوا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کی وراثت میں اس کو پورا حصہ اسی طرح مل جائے گا. اب ہم وراثت کی تقسیم کی بات اگر کر لیں مسیح برادری میں، تو جو متوفی ہے سب سے پہلے اس کی وصیت کو دیکھا جائے گا کہ وصیت اس کی جو ہے اس کسی کے نام پہ تو نہیں ہے کوئی جائیداد وصیت. اگر ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا. اگر نہیں ہے وصیت کی ہوئی تو پھر دیکھا جائے گا کہ متوفی کی بیوی اور بچے، اگر بیوی اور بچے دونوں حیات ہیں تو 1/3 پارٹ اس وراثت کا بیوی کو چلا جائے گا. مین کے اگر 100 روپے ہے تو اس میں سے 33 روپے بیوی کو مل جائیں گے، اور باقی جو پیچھے رقم بچتی ہے مطلب 100 روپے کے حساب سے 66 روپیز، 66 روپے، 66 روپے بیٹی اور بیٹیوں میں برابر کے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. اب یہاں پہ میں تھوڑا واضح کروں تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے، لیکن کرسچین میں ایسا نہیں ہے. جتنا حصہ بیٹی کو مل رہا ہے، بیٹے کو مل رہا ہے، اتنا ہی حصہ بیٹی کو ملے گا. اچھا، لیٹ سپوز متوفی شخص کی اولاد ہی نہیں ہے، صرف بیوی ہے، تو پھر آدھا حصہ 50% بیوی کو جائے گا، اور باقی جو 50% ہے وہ اس متوفی کے والدین پلس بہن بھائیوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اچھا، اگر فوت ہونے والی کوئی خاتون ہے، مسیح خاتون ہے، تو اس کی وراثت میں اگر اس کے ہسبینڈ بھی حیات ہے، بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، تو ہسبینڈ کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. ٹوٹل جائیداد بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گی. وہ اسی طرح بالترتیب جیسے پہلے میں نے بتایا ہے، جتنا حصہ بیٹے کا ہوتا ہے اتنا ہی بیٹی کا ہوتا ہے. اگر اولاد نہیں ہے، صرف ہسبینڈ ہے، تو ہسبینڈ کو 50% اس جائیداد میں سے حصہ ملے گا، اور 50% جو بچتا ہے وہ اس خاتون کے میکے میں جائے گا. مطلب جو اس خاتون کی والدہ، والد، بہن بھائی ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا. تو یہ کچھ وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار تھا کرسچنز میں. لیکن یہاں پہ وصیت کا اگر میں بتاؤں تو اگر کسی نے وصیت کی ہوئی ہے تو اس کی وفات کے 6 ماہ کے اندر اس کو کورٹ سے تصدیق کرانا ضروری ہوتا ہے. 6 مہینے کے اندر وصیت کو کورٹ سے تصدیق کرا لینا چاہیے.